السلام علیکم ناظرین، راجہ بشیر عثمانی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، اس وقت پورے ملک میں ایک ہیجانی کیفیت ہے اور مہنگائی کے بڑھتے ہوئے طوفان نے غریبوں کی آخری امید بھی توڑ دی ہے۔ پٹرول کی قیمت 300 روپے سے اوپر ہو چکی ہے۔ بجلی کے بلات، ان کے اوپر ٹیکسز نے پہلے ہی پاکستان کے غریب عوام کو بے حال کر دیا تھا۔ وہ عوام جن کے لیے روزمرہ کی ضروریات کی زندگی کا اہتمام کرنا مشکل تھا، پٹرول اور بجلی کی قیمتوں میں اضافے کے ساتھ اور ٹیکسز نے ان کے لیے مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ ان حالات میں حکمرانوں کو نہ تو پہلے غریب عوام کے حوالے سے کوئی فکر مندی تھی یا ان کا کوئی درد تھا، اور نہ ہی یہ جو نگران حکومت ہے یہ بھی کوئی عوام کو ریلیف کرنے کی طرف زندگی سے اس نے قدم اٹھایا، بلکہ اس نے بھی اسی تسلسل کو جاری رکھا ہے کہ وہ مزید اس نے آتے ہی پٹرول میں اضافہ کیا ہے، بجلی کے بلوں میں اضافہ ہوا ہے، ٹیکسز میں اضافہ ہوا ہے، اور کسی سیاسی جماعت کی طرف سے سوائے جماعت اسلامی کے کہیں سے کوئی آواز نہیں اٹھائی جا رہی ہے کہ عوام کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے، یہ ناانصافی ہو رہی ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں بس کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، کون سا لیڈر باہر ہے، وہ کب آ رہا ہے، کون سا جیل میں ہے، اس کو کب رہا کیا جائے گا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب پاکستان کے عوام کو یہ سوچنا ہوگا کہ اس ملک کی تقدیر کون لوگ بدل سکتے ہیں، اس ملک کے اندر کون لوگ اس ملک کو مشکلات سے نکال سکتے ہیں، اور اس کا واضح ایک راستہ موجود ہے کہ جب دولت جو چند ہاتھوں میں منتقل ہو چکی ہے، جو کرپشن کے ذریعے جو مختلف غلط ہاتھوں میں منتقل ہو کر وہ جو پیسہ ہے وہ چند ہاتھوں میں منتقل ہو کر غریبوں تک اس کا کوئی اثر نہیں پہنچتا ہے، غریب بیچارے جو ہیں وہ صرف ٹیکسز ادا کر رہے ہیں، اور امیر اور اشرفیہ جو ہے وہ ان کے ٹیکسز سے عیاشیاں کر رہی ہے۔ صحیح میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کے عوام کو سوچنا ہوگا کہ وہ اپنی تقدیر بدلنے کے لیے اپنے ذمہ داریوں کا احساس کریں اور اس کے خلاف احتجاج کریں۔ دیکھیں، ایمان جو ہے اس کے 3 درجے ہیں۔ اگر آپ کسی برائی کو دیکھتے ہیں تو اس کو قوت سے روکیں، اور اگر قوت سے روکنے کی آپ کے پاس استطاعت نہیں ہے تو اس کو زبان سے روکیں، اور اس کی بھی استطاعت نہیں ہے تو اس کو دل سے برا جانیں۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے جو ایمان کا اچھا درجہ اور اعلیٰ درجہ ہے کہ وہ کسی برائی کو اپنے ہاتھ سے روکا جائے۔ اور اس وقت یہ برائی ہے، یہ جو مہنگائی ہے، یہ پاکستان کے عوام کے اوپر جو عذاب کی صورت مسلط کی گئی ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو روکنے کے لیے عوام کو میدان میں آنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پرامن طور پر ہم یہ نہیں کہتے کہ قومی املاک کو نقصان پہنچایا جائے یا جلاؤ گراؤ کیا جائے، بلکہ پرامن طور پر احتجاج کیا جائے، لوگ سڑکوں پہ آئیں، لوگ اپنے گھروں سے نکلیں، 24 گھنٹے کے لیے اپنے آرام کو اور اس کو ترک کر کے وہ سڑکوں پہ آئیں، اور اس ظلم کے خلاف، اس ناانصافی کے خلاف جو غریب عوام کا جینا دوبر کر دیا گیا ہے اس ملک کے ایک طبقہ نے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے خلاف آواز بلند کی جائے اور حکمرانوں کو یہ پیغام دیا جائے کہ اگر وہ اس مہنگائی کو کنٹرول نہیں کرتے، اگر وہ اپنے حکومتی اخراجات وزیروں مشیروں کے رلے تللے اور ان کی عیشیاں وہ ختم نہیں کرتے، تو پھر عوام ایک احتجاج جو ہے وہ اپنا ریکارڈ کروائیں، ایک آواز اٹھائیں۔ جب عوام بالکل بے حسی کی کیفیت میں ہوں گے، جب عوام کو اس بات کی کوئی غرض نہیں ہوگی، تو پھر کوئی آپ کی طرف توجہ نہیں دے گا، اس لیے کہ ریت یہ ہے، روایت یہ ہے کہ اگر بچہ روتا نہیں ہے تو ماں بھی اس کو دودھ نہیں دیتی۔ اس لیے عوام کو اپنے حق کے لیے خود اٹھنا ہوگا، آواز خود اٹھانا ہوگی، اور پورے پاکستان میں بیک زبان یکجہتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس میں تاجر ہیں، کسان ہیں، مزدور ہیں، چھوٹے ملازم ہیں، زندگی کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں، اس میں طلباء ہیں، وکلاء ہیں، ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ وہ نکلیں اور اپنی آواز اپنے حق کے لیے بلند کریں۔ یہ وقت ہے خاموش رہنے کا وقت نہیں ہے، یہ وقت ہے اپنے حق کے لیے آگے بڑھنے کا، احتجاج کرنے کا، آواز اٹھانے کا، اور حکمرانوں کی ان منمانیوں اور اس ظلم و ناانصافی کے خلاف کلمہ حق بلند کرنے کا۔ اگر آپ خاموش رہیں گے تو بس تمہاری داستان
نہ ہوگی داستانوں میں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں، پھر یہ مشکلات اور مسائل یوں ہی بڑھتے جائیں گے، پھر غریبوں کے چولہے یوں ہی بجھتے جائیں گے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت کے آنے سے پہلے کہ جب اس ملک کے اندر غریبوں کا سانس لینا بھی مشکل ہو جائے، آپ اپنی ذمہ داری کو ادا کریں اور اس ظلم کے خلاف آواز بلند کریں۔ ناظرین، اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔